کے پیچھے نماز پڑھوں یا کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں۔ یہ بات امت مسلمہ میں کیسے آئی، کیوں آئی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک بات اس حوالے سے بڑی واضح بیان کی۔ وہ کیا بیان کی؟ کہا یہ جو یہودی ہوتے ہیں یا عیسائی ہوتے ہیں یہ روافض سے افضل ہیں۔ روافض وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کریں، تنقیص کریں، تان کریں، سب و شتم کریں یا ان کے مقام و مرتبے میں کسی بھی قسم کی کمی کریں۔ یہ یہودی اور عیسائی ان روافض سے بہتر ہے۔ کیا وجہ امام صاحب، شیخ الاسلام صاحب، آپ نے یہ بات کیسی کہہ دی، اتنی بڑی کیسے کہہ دی؟ انہوں نے بیان کیا وہ اس لیے کہی، جیسے کہ آپ نے ربانی صاحب سے بھی چند حوالے سن لیے کہ یہودی بھی ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کی امت میں سب سے افضل کون ہے، تو وہ کہتے ہیں اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے بعد سب سے افضل ہیں۔ عیسائیوں سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ عیسائیوں کے اندر حضرت عیسیٰ کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ کے حواری عیسیٰ کے بعد سب سے افضل ہے۔ لیکن یہ ایسا بدترین گروہ ہے جن سے پوچھا جاتا ہے کہ نبی کے بعد نبی کی امت میں سب سے برا کون ہے، معاذ اللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے سارے صحابہ نبی کے دنیا میں جانے کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گئے، سوائے چار کے، بلال، مقداد، ابی ذر اور سلمان، بعد میں تین کا ذکر ہے۔ ان چار کے علاوہ نعوذ باللہ سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے۔ ہم برسوں، بیسیوں برس کی محنت سے آپ کے سامنے یہ بات رکھتے رہے کہ ان کے اندر ایک گروہ ایسا ہے جو گالیاں نکالتا ہے، تبرہ کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ یار یہ مولوی بڑا متعصب ہے، یہ سنی بڑا متعصب ہے، یہ بریلوی بڑا متعصب ہے، یہ دیوبندی بڑا متعصب ہے، یہ اہل حدیث بڑا متعصب ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ تو کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ تو انکار کر دیتے ہیں۔ اس محرم الحرام کے اندر آپ نے خود دیکھ لیا، بیسیوں برس کی علماء کی محنتیں ایک طرف ہو جو آپ کو سمجھاتے ہوئے گزر گئی کہ یہ صحابہ کے اوپر سب و شتم اور طعن و تشنیع کرتے ہیں، آپ کو یقین نہ آیا، لیکن آپ نے خود اپنے کانوں سے سن لیا، آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔ کبھی کوئی بدتمیز اٹھا، بد زبان اٹھا حضرت ابو بکر کے اوپر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کفر کا فتویٰ لگا لیا۔ اور ہم یہ وطن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا۔ اس وطن کے اندر ابو بکر صدیق کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے، وہی علوی اٹھے ایک تقریر کرے اور تقریر کے اندر کیا کہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بات نقل کرتے ہوئے بھی ہمارے تو کلیجے ہلتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، کیا ان کا ضمیر ہے۔ کہتا ہے حضرت علی حضرت عائشہ کے ساتھ جب جنگ کر رہے تھے، اپنی مائیں کہنے والوں سنو، اس طرح تقریر کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو اس بات کی بھی تکلیف ہے۔ کہتا ہے مومنوں کی ماں کہنے والے سن لیں، علی نے جنگ کے بعد حضرت عائشہ کو بلایا تھا اور نفس علی نفس رسول ہے، جیسے علی ہیں ویسے ہی رسول اللہ ہیں، اور جیسے رسول اللہ ہیں ویسے ہی علی ہے۔ تو علی نے معاذ اللہ امی عائشہ کو طلاق دے دی تھی۔ کب؟ نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نفس علی نفس رسول بن گئے۔ نبی کریم دنیا سے چلے گئے، معاذ اللہ بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اب نفس رسول جو ہے نفس علی بن گیا، اور نفس علی نے امی عائشہ کو طلاق دے دی اور نکاح سے خارج کر دیا، معاذ اللہ۔ اس بدبخت نے اپنے بغض کے اندر یہ جملے تو کہہ دیے، لیکن اس بدبخت کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ جس طرح تو نفس رسول کو نفس علی بنا رہا ہے، حضرت علی کا فاطمہ کے ساتھ رشتہ کیا بنتا ہے؟ اگر علی طلاق دیتے ہیں، نفس رسول بن کر رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد،
اگر نفس رسول نفس علی ہے تو رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا بنتا ہے؟ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، یہ صرف اصحاب رسول کی توہین اور تنقیص نہیں کرتے، یہ رسول اللہ کی بھی توہین کر دیتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، متحدہ علماء کونسل کے وفد سے ابھی ملاقات ہوئی ہے، اللہ کی قسم خوشی کی بات ہے، خوشخبری ہے۔ اہل حدیث دیوبندی بریلوی سارے متفقات اور مشترکات کے اوپر ایک ہو چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس بات میں بھی اہل حدیث کا ایک کردار ہے۔ آپ کے